بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج 6 جنوری تقریباً گزر گئی، 3 دن باقی ہیں پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور پنجاب میں زرداری صاحب بھی کافی دن آ کے براجمان رہے، اور وفاقی حکومت کے جتنے مورے ہیں وہ بھی سب یہاں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ سنا یہ ہے کہ ابھی تک ایک مومنہ وحید نامی کو خاتون ہے، اس کو توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ ابھی کوئی بیان چل رہا تھا فواد چودھری کا کہ 5-5 کروڑ روپے بولی لگا رہے ہیں ووٹ دینے کی۔ پرویز الہی صاحب کا اعتماد کا ووٹ خطرے میں ہے۔ پرویز الہی صاحب ابھی تک باوجود اس کے خبر یہ ہے، بار بار خان صاحب نے بھی کہا، لوگوں نے بھی، کہ پرویز الہی صاحب لکھ کے دے چکے ہیں اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس، اس کے باوجود لوگوں کو اعتبار نہیں آ رہا کہ ایسا ہوگا۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر کے پرویز الہی صاحب اپنی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے کام شروع کیے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے بڑے کاموں کے لیے پھر ٹائم بھی لگتا ہے۔ میں چونکہ روزانہ گزرتا ہوں یہاں سے، سینٹر پوائنٹ سے، اس کے گرد و نواح بہت سارے کام شروع ہیں۔ اچھا، باوجود اس کے کہ ایک کے پاس وفاقی حکومت ہے اور ایک کے پاس صوبائی حکومت ہے، جو ممبران ہیں وہ پھسلنے والے، ان پہ بھی نظر ہے دونوں کی، ان کو کسی طرح قابو رکھیں، اور بولی لگانے والے بولی بھی لگا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ اصل سوال یہی ہے کہ یہ اپنی پارٹی کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہوتے، یہ اپنی پارٹی کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، یہ اپنے لیڈر کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، یہ عوام کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ اسمبلی کا ممبر بھی بننا چاہتے ہیں کہ ہم ہی ان اسمبلیوں میں رہیں۔ کس کے لیے؟ عوام کے لیے، غریب کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، جن کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو سیدھی بات ہے کہ یہ اپنے پیٹ کے لیے اندر رہنا چاہتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے اندر رہنا چاہتے ہیں، کرپشن کے لیے اندر رہنا چاہتے ہیں، ناجائز مال بنانے کے لیے اندر رہنا چاہتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں رہیں، اور جب کبھی خرید و فروخت ہو، مال زیادہ مل رہا ہو، تو اس وقت اگر ضمیر بھی بیچنا پڑے، ایمان کا سودا کرنا پڑے، تو چند دن لوگ بے ایمان ہی کہیں گے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی یہ تیار رہتے ہیں۔ اور مزیداری کی بات ہے، جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ پرویز الہی کے ساتھ 190 ووٹ ہیں، دوسری طرف 174-75 ہیں، ہمارے ووٹ پورے نہیں ہو سکتے، اس کے باوجود وہ حکومت گرانے اور بنانے اور نیا لانے اور پرانا نکالنے کے چکر میں رہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ایک چلتی ہوئی حکومت کو جس طرح باجوہ کے ساتھ مل کے ہٹایا گیا اور ملک کا ستیہ ناش کیا گیا، اب انڈسٹری بند ہو رہی، صنعتیں بند ہو رہی، بڑی بڑی کمپنیاں چھوڑ رہی ہیں ملک میں، کاروبار بند کر رہی ہیں، حتیٰ کہ مرغی والے چیخیں مار رہے ہیں، ان کا ساز و سامان بھی نہیں آنے دیا جا رہا، اور غربت جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی، مہنگائی آسمان کو چھو رہی، غربت جو ہے چیخیں مار رہی۔ لیکن آج میاں شہباز شریف صاحب نے اس کا کوئی حل بتانے کی بجائے کہا کہ اس سب کچھ کا ذمہ دار بھی اس کی پرانی حکومت ہے، ہم تو ملک بچانے کے لیے آئے۔ تو کیا ملک کا اس پہ اگر آپ کر سکتے ہوں رسپانس کریں ہمیں، کیا کوئی ملک کا ایک شخص بھی سمجھتا ہے یہ ملک بچانے کے لیے آئے، یا مال بچانے کے لیے آئے، یا مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے آئے؟ یہ کئی دن بوٹ پالش کرتے رہے، منت کرتے رہے، سماجت کرتے رہے۔ وہ بی بی مریم نواز کہتی، میں نے بڑی مشکل سے انکل باجوہ کو راضی کیا،
اب پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، اللہ بہتر جانتا ہے کس طرح راضی کیا انکل باجوہ کو۔ تو یہ کئی مہینے نہیں، اب جب سے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا مسئلہ حل ہوا نا، باجوہ صاحب ایکسٹینشن کا ووٹ لینے کے لیے پیپل پارٹی سے بھی رابطے میں تھے، نون لیگ سے بھی رابطے میں تھے، مولانا سے بھی رابطے میں تھے، وہ کئی گھروں کو ماموں بنا رہے تھے، کئی لیڈروں کو پیچھے لگایا ہوا تھا، جیسے خان صاحب تو خود مان چکے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے باجوہ نے لگایا ہوا تھا سب کو۔ تو باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے منت سماجت کر کے، پاؤں پڑھ کے، کئی مہینے بوٹ بلکہ 2 سال بوٹ پالش کر کے اقتدار میں آئے میاں صاحب آپ، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی ہے، اور اس سارے کچھ کی ذمہ دار سابقہ حکومت ہے۔ تو سابقہ حکومت جیسی کیسی تھی، ہم کسی کے ترجمان نہیں ہیں، لیکن ایک بات تو بچے کو نظر آ رہی ہے کہ سابقہ حکومت میں پٹرول 125 کا تھا، ڈالر 178-79 کا تھا، اور آٹے کا ریٹ، چینی کا ریٹ، دالوں کا ریٹ زمین پہ ہی تھا، اب آسمان سے بھی کہیں اوپر نکل گیا۔ پٹرول کو 225 ڈالر جو ہے وہ 250 کا بھی مل ہی نہیں رہا، اور شور پڑا ہوا ملک کے خلاف۔ خدا ہم اس منہ میں خاک ہو جو ملک کے خلاف کسی کے منہ میں بات آئے۔ ذہن جو کچھ لب پہ نہیں لا سکتا، جو کچھ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، جو کچھ حالات ہیں دل نہیں کرتا کہنے کو، لیکن حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ ملک بچانے کے لیے آئے تھے، ملک آپ سے جس طرح آپ نے دعوے کیے تھے 6 مہینے میں یہ نہ کر دوں تو میرا نام عمران نیازی رکھ دینا، کپڑے بیچ دوں گا، آٹا مہنگا نہیں ہونے دوں گا، تو سارا کچھ تو میاں صاحب ہو گیا۔ اگر اب آپ اپنے جو کچھ آج آپ نے الزامات لگائے ہیں، اگر آپ ان میں تھوڑا بہت بھی سچے ہیں تو آپ کو دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہم آئے تھے غربت کے خاتمے کے لیے، ہم آئے تھے مہنگائی کے خاتمے کے لیے، ہم آئے تھے ملک ترقی کرے، ہم آئے تھے ملک کو آگے لے جائیں، لیکن ہم اس میں ناکام ہو گئے، اور ہم چھوڑ رہے ہیں، استعفیٰ دے رہے ہیں، نئے الیکشن کرواؤ، جو آ جائے وہ ملک کی خدمت کرے۔ اب باہر تو بہت دفعہ ایسے واقعات بعض جمہوریتوں میں دیکھے ہیں، ابھی تازہ برطانیہ کی وزیر اعظم نے مہینے بعد چھوڑ دیا، انہوں نے کہا میرے سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ یہاں ڈٹائی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں مر رہے ہیں، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے پہ الزامات عائد کریں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اپنی شکست اور ناکامی تسلیم کر کے استعفے دیں، گھر جائیں آرام سے۔ اپنی مزید بےزتی آپ کروا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو ملک بچانے کے لیے آئے، ملک ہے آپ سے سنبھالا نہیں گیا، نیچے سے نیچے جا رہا ہے۔ ہمارے ریزرو جو ہیں زر مبادلہ کے 5.6 ارب ڈالر پہ آ چکے، اور کہاں تک لے جائیں گے نیچے؟ جب دنیا میں شور پڑے گا پھر آپ کو آواز سنائی دے گی، ابھی تک تو آپ کو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ ابھی تک تو یہاں سے میاں صاحب جاتے ہیں، ادھر سے بڑے میاں صاحب اور ان کی صاحبزادی، یہاں سے میاں صاحب جاتے ہیں، ادھر سے میاں شہباز صاحب کے صاحبزادے سلمان شہباز، سارا ٹبر پہنچتا ہے وہاں کہ کوئی ڈیل اگر ہونی ہے تو اس میں ہم اپنے کمیشن پکے کر لیں، مال بنا لیں، کوئی 2-3 سال جو اقتدار کے بغیر گزرے ہیں نقصان پورا کر لیں۔ خدا کے لیے اپنا آپ نے بہت کچھ کر لیا، اب ملک کا سوچیں، ملک کا بھلا سوچیں، ضد نہ کریں۔ جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا آپ ملک کا تو نقصان کر ہی رہے ہیں، اتنا آپ اپنا بھی ستیہ ناش کریں گے، اپنی سیاسی جماعتوں کو بھی آپ لگتا ہے کہ دفن کر کے جائیں گے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔